آج کل ترکی کے ڈرامے ارطغرل کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے۔ یہ سیریز 2014 میں شروع ہوئی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ترکی سمیت پورے سینٹرل ایشیا میں دھوم مچا دی۔ اس کامیابی کے ساتھ ہی ارطغرل غازی کی مختلف اسلامی زبانوں میں ڈبنگ ہوئی اور یہ پوری اسلامی دنیا کا مقبول ترین ڈرامہ بن گیا۔ یورپی اور امریکی ماہرین اسے ایک خاموش اسلامی انقلاب قرار دے رہے ہیں، اور ان کا یہ خدشہ غلط نہیں، کیونکہ اس ڈرامے نے پوری اسلامی دنیا کے سوئے ہوئے جذبات پھر زندہ کر دیے ہیں، اور 58 اسلامی ملکوں کے نوجوان آج اپنے اندر ارطغرل تلاش کر رہے ہیں۔ یورپی میڈیا اس حقیقت سے واقف ہے، لہٰذا وہ جان بوجھ کر اس ڈرامے کے تمام اداکاروں کی غیر اخلاقی تصاویر اور ذاتی زندگی کے منفی پہلو سوشل میڈیا پر وائرل کر رہا ہے، تاکہ مسلمان نوجوانوں کو یہ باور کروایا جا سکے کہ ارطغرل صرف ایک ڈرامہ ہے، حقیقت نہیں۔ لیکن لوگ اس کے باوجود ترک ڈرامے کے ساتھ اٹیچ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے خود بھی جذبات میں بہہ کر ارطغرل دیکھنا شروع کر دیا، اور میں بھی اس سے متاثر ہوتا چلا گیا۔ میں نے صرف 1.5 دن میں اس کی 60 قسطیں دیکھی، جبکہ اس کی 500 قسطیں ہیں۔ ارطغرل بے شک اداکاری، سٹوری، موشنز، کردار نگاری اور لوکیشن کے لحاظ سے ایک شاندار پروڈکشن ہے۔ یہ کسی بھی طرح گیم آف تھرون سے کم نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ارطغرل کی کہانی 90% فکشنز ہیں۔ ارطغرل اور کائی قبیلے کی اصل کہانی ہے کیا؟ کس طرح ارطغرل چرواہے سے ارطغرل غازی بنا؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آؤ وہاں چلے یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ابھی سبسکرائب کریں۔ کائی غیر ترکوں کا ایک چھوٹا سا خانہ بدوش قبیلہ تھا۔ یہ لوگ بھیڑیں چڑھاتے تھے، قالین بناتے تھے اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شاندار تلوار باز، گھڑ سوار اور بہادر تھے۔ یہ لوگ شام یعنی سیریا کی مختلف وادیوں میں خیمے لگا کر رہتے تھے۔ جب کسی جگہ پانی، چارہ اور اناج ختم ہو جایا کرتا تھا تو یہ خیمے اکھاڑ کر کسی اور جگہ منتقل ہو جایا کرتے تھے۔ 13ویں صدی خوفناک جنگوں کی صدی تھی۔ شام اور فلسطین میں صلیبی جنگیں چل رہی تھی۔ سینٹرل ایشیا میں منگول اور سلجوق لڑ رہے تھے، لہٰذا ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ کائی قبیلہ اس خون خرابے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی شام کی طرف چلا جایا کرتا تھا اور کبھی موجودہ ترکی کے مختلف علاقوں میں پناہ لیتا تھا۔ سلمان شاہ قبیلے کا سردار تھا۔ یہ رقہ کے قریب کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا تو اس کا بیٹا ارطغرل قبیلے کا سردار بن گیا۔ ارطغرل ایک بار جنگل میں جا رہا تھا، اچانک اس کی ملاقات درویشوں کے گروپ سے ہو گئی۔ درویشوں کے سربراہ نے اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دے دی۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ درویش تھوڑی دیر اسے دیکھتے رہے اور پھر اس سے کہا، تمہیں جتنے ملکوں کے نام یاد ہیں تم وہ دہرا دو۔ اس کو جتنے نام آتے تھے اس نے اسی وقت تمام نام بول دیے۔ درویشوں نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے اور بولے، اے چرواہے، جا یہ سارے ملک تمہارے ہوئے، لیکن ایک شرط ہے۔ اس نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، تمہیں اور تمہاری نسلوں کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کسی قیمت پر ایمان اور اسلام کے راستے سے نہیں ہٹو گے۔ اس وقت ارطغرل کے پاس اپنے گھوڑے کے لیے چارہ اور خیمے کے لیے 10 فٹ کی زمین بھی نہیں تھی۔ اس نے فوراً سینے پر ہاتھ رکھا اور ہاں کر دی۔ درویشوں نے اسے گلے لگایا اور مبارکباد پیش کی۔ درویشوں کے سربراہ حضرت محی الدین ابن عربی تھے۔ ابن عربی نے ارطغرل کے گلے میں ایک تعویذ ڈال دیا اور اس کی تلوار پر ہاتھ پھیر کر کہا، یہ تلوار جب تک اسلام کے لیے اٹھتی رہے گی یہ کبھی تمہارے اور تمہاری نسل کے ہاتھ سے نہیں گرے گی۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، میری زندگی زیادہ نہیں، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ یہ یاد رکھو، میرے مرنے کے بعد میری قبر
گم ہو جائے گی، لیکن جس دن سین شین میں داخل ہوگی اس دن میری قبر دوبارہ ظاہر ہو جائے گی، اور اس سین کا تعلق تمہاری نسل سے ہوگا، اور اس سین کو میری قبر ظاہر ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور خانہ کعبہ کی چابیاں ملے گی، اور اس کے بعد دنیا تم لوگوں کے عروج پر حیران رہ جائے گی۔ ارطغرل کو ابن عربی کی یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن ابن عربی کی پیشن گوئی 300 سال بعد پوری ہو گئی۔ یہ ہم آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے، لیکن ابھی ارطغرل کی بات کرتے ہیں۔ ابن عربی اپنی شاگردوں کے ساتھ حلب روانہ ہو گئے، جبکہ ارطغرل نے اپنا قبیلہ لیا اور یہ لوگ چراہ گاہ کی تلاش میں انقرہ روانہ ہو گئے۔ انقرہ کو اس دور میں انگورا کہا جاتا تھا۔ یہ لوگ سفر کرتے کرتے انگورا کے قریب پہنچے تو پہاڑ کے نیچے خوفناک جنگ چل رہی تھی۔ یہ لوگ پہاڑ پر ٹھہر کر جنگ دیکھنے لگے۔ جنگ میں ایک فریق بری طرح مار کھا رہا تھا۔ ارطغرل کے دل میں اچانک کمزور فریق کی مدد کرنے کا خیال آیا۔ اس کے پاس 400 گھڑ سوار تھے۔ یہ لوگ اپنے گھڑ سواروں کو علب کہتے تھے۔ اس نے اپنے علب کو اشارہ کیا، یہ پہاڑ سے اترے اور کمزور لشکر کی مدد شروع کر دی۔ یہ کمزور لشکر کے لیے غیبی مدد ثابت ہوئی۔ جوانوں کو حوصلہ ہوا اور وہ پلٹ کر لڑنے لگے۔ جنگ کا منظر ہی بدل کر رہ گیا۔ جیتا ہوا لشکر ہارنے لگا، ہارا ہوا لشکر جیت گیا۔ ارطغرل کو جنگ کے بعد پتہ چلا اس نے انجانے میں سلجوق حکمران علاؤالدین کی مدد کی تھی۔ علاؤالدین سلجوق منگولوں کے ساتھ لڑ رہا تھا، وہ ارطغرل کی مدد سے جیت گیا۔ علاؤالدین نے مدد کے بدلے ارطغرل کو سہوت شہر اور اس کی ساری وادیاں دے دی۔ یوں کائی قبیلے کو مستقل علاقہ مل گیا۔ ارطغرل اپنی ایمانداری، بہادری اور وفاداری کی وجہ سے علاؤالدین کا مشیر خاص بن گیا۔ سلجوق نے اسے جی بھر کر نوازا، اور ارطغرل کا انتقال بھی اسی شہر میں ہوا اور اس کا مزار بھی وہیں ہے۔ ارطغرل کے بعد اس کی تلوار اس کے بیٹے عثمان کو مل گئی، وہ بھی سلجوقوں کے ساتھ جڑا رہا۔ دنیا کے جو لوگ دعاؤں کے منکر ہیں، ان کے لیے ارطغرل کی کہانی، ارطغرل کی مثال کافی ہونی چاہیے۔ ایک صاحب نظر کی نظر ارطغرل جیسے چرواہے کو اتنا عظیم بنا دیتی ہے کہ اس کی نسل دنیا کے 3 بر اعظموں پر 600 سال سے زائد عرصے تک حکومت کرتی ہے، اور آپ عظیم برکت دیکھیے، اس شخص کے نام پر بننے والی ڈرامہ سیریز بھی مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیتی ہے۔ آپ کو دعا کا اثر جاننے کے لیے مزید کسی مثال کی ضرورت ہے؟ ہم اب ابن عربی کی پیشن گوئی سین اور شین کے تعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور خانہ کعبہ کی چابیوں کی طرف آئیں گے، اور یہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کو ہم اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ اس لیے پلیز ہمارا چینل آؤ وہاں چلے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری آنے والی تمام ویڈیوز۔ اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔